السلام علیکم ناظرین، آج میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کفن بیان کر رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ کے کان، ناک وغیرہ اعضا کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں دیکھا، نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ڈھک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالات کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہے، ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے کان، ناک وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ روایت ہے کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی تھیں، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو دیکھو۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں۔ میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ قوی یعنی مضبوط تھیں کہ ایک گھونسا مارا اور کہا، پرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو فوراً کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں نے ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں انہیں دفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو دفنانے لگے۔ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ عنہ تعالیٰ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو 2 کپڑے میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں سے بڑا تھا، دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرعہ ڈالا کہ
कुरान में जो कपड़ा जिनके हिस्से में आ जाएगा वो उनके कफन में लगाए जाए। कुरान में बड़ा कपड़ा हज़रत सुहैल रज़ी अल्लाह ताला के हिस्से में आया और छोटा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ताला के हिस्से में आया, जो उनके कद से भी कम था। अगर सर को ढांका जाता तो पाँव खुल जाते और पाँव की तरफ किया जाता तो सर खुल जाता। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सर को कपड़े से ढांक दो और पाँव पर पत्ते वगैरह डाल दो। इब्न साद ताला की रिवायत में यह है कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला जब दो कपड़े लेकर हज़रत रज़ी अल्लाह ताला की लाश पर पहुंची तो उनके करीब ही एक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला उसी हाल में पड़े हुए थे, तो एक एक कपड़े में दोनों को कफन दिया गया। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला का कपड़ा बड़ा था। यह रिवायत मुख्तसर है और खमीस की रिवायत मुफस्सल है। फ़ायदा, ये दो जहान के बादशाह के चचा का कफन है, वो भी इस तरह कि एक औरत अपने भाई के लिए दो कपड़े देती है, उसमें ये गवारा नहीं कि दूसरा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला को बेकफन रहे। एक एक कपड़ा बांट दिया जाता है और फिर छोटा कपड़ा उस शख्स के हिस्से में आता है जो कई वजह से तरजीह का इस्तिहाक भी रखता है। गरीब परवरी और मुसावत के दावेदार अगर अपने दावों में सच्चे हैं तो इन पाक हस्तियों की इत्तिबा करें जो कहकर नहीं बल्कि करके दिखलाए गए। हम लोगों के लिए इनका पैरो करना भी शर्म की बात है। अल्लाहु अकबर।